اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہے۔ میں 4 باتیں اس مقدس عنوان پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرے متصل بعد جماعت کے بے باک ترجمان حضرت مولانا علامہ اسماعیل عتیق حافظہ اللہ وہ عالمانہ فاضلانہ جاندار بیان فرمائیں گے۔ رستہ دے دے بھائی۔ ایڈے ٹلینا نعرے مارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، مناظر اسلام علامہ عمر صدیق صاحب۔ تیری شاہ چلو عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، بس پلیز سائلنٹ پلیز۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ ختم نبوت کا معنی نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی مل نہیں سکتی۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو انتہائی مسکت اور مدلل مثال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول کی مثال اس آدمی کی طرح کہ جس نے ایک بہترین گھر بنایا، فاجملها واحسنها الا موضع لبنہ، گھر بنانے میں اس نے کمال کر دیا، مزین کیا، خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی ہے۔ لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سارے کے سارے جہاں اینٹ کی جگہ خالی ہے وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ محل نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آ سکتا نہیں۔ اب عمران خان کے دور میں جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے، بلکہ حرکت کا لفظ معمولی ہے، جسارت کہہ لیں، ناپاک جسارت، کہ بعض قادیانی مشیروں کو جب حکومتی عہدوں سے ہٹایا گیا اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تحریک شروع کی ہے۔ اینکر مائک اور کیمرہ لے کر لوگوں سے سوال کیا کرتے ہیں؟ قادیانیوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں
کہ ایک مولوی کی، صوفی کی، دیندار کی، نمازی کی دودھ کی دکان ہے اور وہ 2 نمبر دودھ بیچتا ہے، کیمیکل ملا دودھ بیچتا ہے، اور ایک غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، دودھ خالص بیچتا ہے، تو آپ دودھ کس سے خریدیں گے؟ اب لوگ جو ہیں وہ اپنی سادگی میں کہتے ہیں کہ دودھ تو ہم خالص خریدیں گے، خواہ وہ قادیانی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان مثالوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنی جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی وہ آپ کے والد محترم کو گالی دے، آپ کی برادری پر تان کرے، آپ کی ماں کو، دادی اور نانی کو گالیاں دے، اور سودا خالص بیچے کہ دودھ تو 1 نمبر ہے لیکن ہے زبان پھٹ، بکواسی بندہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دینے والا ہے، ایمانداری سے بتانا وہاں سے آپ دودھ خریدیں گے؟ سودا خریدیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کی قسم ہے انبیاء کی بھی توہین کرنے والا، سید الانبیاء کی بھی توہین کرنے والا ہے۔ یہ ہسپتال لے کر آ جائیں، خالص سودا لے کر آ جائیں، پڑھائی لے کر آ جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک نقطے کا 1000واں حصہ بھی ہمارے عقیدے ختم نبوت میں خلل آئے، ہم پوری دنیا کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا کے رکھ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے یہ انتہائی حساس اور جذباتی مسئلہ ہے۔ پہلی میں مثال دینے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات اور سریے، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شامل تھے، اور جو جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے جن میں آپ نے شرکت نہیں کی، عہد نبوی کا دور 23 سالہ ہے۔ 23 سالہ دور میں سینکڑوں جنگیں ہوئی ہیں، ائمہ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان جنگوں کے اندر شہید ہونے والے جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، علماء اور محدثین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ 200 ہے۔ کتنی ہے؟ 200، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے لکھا ہے تو 400 تک شہداء صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے۔ یعنی 23 سالہ دور نبوی میں زیادہ سے زیادہ شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 400 ہے، اور جنگ یمامہ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی صرف ایک جنگ، یعنی 23 سالہ عہد نبوی میں 400 صحابہ کرام شہید ہوئے زیادہ سے زیادہ، اور ایک جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، 1200 صحابہ کرام نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ کذاب آیا، یمامہ کا ایک علاقہ ہے بڑا سرسبز و شاداب، پانی میٹھا، کھجوریں، باغات، اناج فراوانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھی، شاعر کیا کہتا ہے؟ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، میں شان دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن میں پیار نہ مل دے رخسارہ نو ڈٹھا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کے بال مبارک سے آبا سمیٹ لیتے تھے، سنبھال لیتے تھے، اور آپ کا پسینہ ہے، کائنات میں صرف ایک ہستی ہے کہ جن کا پسینہ میلا نہیں ہے، بو والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا بلوری پسینہ برف کی طرح چمکتا ہوا، اور جب ہم اس کو محفوظ کرتے، کستوری سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی۔ اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کہ بال بھی، آپ کا لعاب مبارک بھی، بزاق بھی
ہر چیز سے صحابہ کرام جو ہے وضو کے قطرات وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. اس کا دماغ خراب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میرے بڑے جانثار ہیں، بڑی میری قوم کی تعداد ہے، تو آپ مجھے اپنے بعد جانشین بنا لیں، مجھے اپنا جانشین بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی. فرمایا تو میرے بعد میری جانشینی مانگتا ہے، میں تجھے یہ کھجور کی ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اپنے علاقے میں چلا گیا یمامہ میں، وہاں جا کر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا. اور میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ تقابل نہ کیا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو دیگر انبیاء اور رسل کا تقابل نہیں ہم کرتے، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جھوٹے دجال کا تقابل کرتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی جھوٹے نبی آئیں گے، اب ان میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، یعنی کہ جن کا جھوٹا دعویٰ کچھ نہ کچھ چل جائے گا. پاکستان کے اندر یوسف کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیل کے اندر ہی مر گیا، دعویٰ چل ہی نہیں سکا. لیکن فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والا، دھوکہ دے کر اپنی بات کو لوگوں کے اندر چلا لے، دجال ہے. فرمایا جھوٹے انبیاء کئی ہوں گے، لیکن 30 ان میں سے دجال ہوں گے کہ جن کا شر کچھ نہ کچھ چل جائے گا. اب ان میں مرزا غلام محمد قادیانی کا شمار بھی ہوتا ہے. ہم کسی شریف مسلمان کے ساتھ اس کے تقابل کو جائز نہیں سمجھتے، چہ جائے کہ نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شیر ببر علامہ عمر صدیق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شیر پنجاب. حضرات، اس نے اپنے علاقے میں جا کر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایلچی بھیجا. ہمارے یہاں پر بھی کئی مذہبی جماعتیں بنائی گئیں، ایلچی نکالو، آپ نکل گئے نے سفیر ہوتے رہو ہوتے ہی لگا پھرتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس حدیث سے یہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں. سمجھو اللہ کے لیے دین کو، یہ کھلواڑ نہیں کہ جب مرضی سڑکوں پر چڑھ جاؤ اور جو مرضی کرتے پھرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے. یہ وہی مسلمہ ہے جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے. مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بات اس کے کرنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ کے سفید جو رخسار ہیں پیارے، ایسے سرخ ہو گئے جیسے انار آپ کے رخساروں پر نچوڑا گیا ہے. فرماتے ہیں ساری زندگی اتنا غصے میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیام میں سے اپنی تلوار نکال لی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو کچھ نہ کہا جائے، میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا. یہ انتہائی جذباتی مسئلہ ہے. اور آخری بات، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کی میزبانی میں میرا بھی معمولی حصہ ہے، اور آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، آپ جامعہ میں تشریف لاتے رہتے ہیں، تو مہمان علماء کا زیادہ حق ہے.
आखिरी बात है नुक्ते की। मैंने चंद दिन पहले अपनी जमात के एक बड़े मशहूर खतीब को फोन किया कि काफिरों की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? ये बड़ी इल्मी बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया दे उत्ते मुसलमान बनान आए ने ते साडे मौलवी ते कईयां मदरसियां ठेका लिया है, बल्कि टिकसाल लाया, काफिर 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 दबादब काफिर, सुबह शाम काफिर। अपनी मर्जी से किसी को हम काफिर नहीं कह सकते। इस्लाम मुकम्मल है, किताब और सुन्नत मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुफर और शिरक उसके प्यारे नबी ने बताया है, इसी तरह कुरान और हदीस के अंदर काफिरों की अक़साम भी है। काफिरों की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? और ये बात याद रखें, एक तकफीर मुतलक है, एक तकफीर मुअय्यन है। तकफीर मुतलक है कि जो बंदा कब्र को सजदा करेगा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कब्र वाले से मांगे कि मैनू पुत्र दे, मैनू रिज़्क़ दे, ये शिरक है। ये अमल इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है। लेकिन जो शख्स ये अमल कर रहा है, जब तक उस पर हुज्जत पूरी ना हो और तकफीर मुअय्यन की शराइत और ज़ाब्ता उसको मलहूज ना रखा जाए, मैं और आप हम उसको मुअय्यन तौर पर काफिर नहीं कह सकते, भाई तू काफिर है। लेकिन 6 किस्म के काफिर ऐसे हैं, हर छोटा बड़ा जाहिल आलिम हर मुसलमान उनको काफिर कह सकता है। पहली किस्म के काफिर हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को नहीं मानते, दारिये मुल्हिद। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानीह वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये आजकल सोशल मीडिया पर इल्हाद की बड़ी हवाएं हैं। हजरात, काफिरों की जो दूसरी किस्म है वो बुतों के पुजारी है, आग के पुजारी। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफक्कीन, यानी बुतों के पुजारी जैसे हिंदू हैं, आतिश परस्त हैं, ये भी काफिर हैं। काफिरों की तीसरी किस्म है यहूद व नसारा। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। इनको अहले किताब कहते हैं। काफिरों की हर किस्म के अहकाम अलग अलग है। अहले किताब की पाक दामना औरतों से निकाह हो सकता है, लेकिन जो बुतों के पुजारी है ना धी लै सकने ते ना दे सकने। ऐसे ही बाज काफिर है जिनके साथ तिजारत हो सकती है, बाज काफिर है उनके साथ तिजारत नहीं हो सकती। बाज काफिर ऐसे हैं कि आप उनके मुल्कों में इलाकों में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उनके अंदर रहेगा वो हमारे जिम्मा से ही खारिज है। ऐसे काफिर है। अब काफिरों की जो चौथी किस्म है वो मुनाफिक है। वो कौन है? मुनाफिक। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, लेकिन दुनिया में अहकाम सारे मुसलमानों वाले, और अंजाम इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे। अब पांचवी किस्म मुर्तद। आजकल मुर्तद बनाते हैं माल की वजह से, मनसब की वजह से, ओहदों की वजह से, तरक्की की वजह से, यूरोप के वीज़ों की वजह से, गैर मुल्की करेंसी डॉलर यूरो पाउंड, इसकी वजह से। जो बंदा मुर्तद हो जाए, दीन इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद की सजा जो है वो गर्दन जनी। हाकिम वक़्त उसको मारेगा। ये नहीं कि मैं और आप उठें और उसका काम तमाम कर दें। इस्लाम ने हमें पूरा ज़ाब्ता दिया है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक आप ये अमल करें। हजरात, काफिरों की जो छठी किस्म है, कौन से काफिर है? रोए जमीन के बदतरीन काफिर, बदतरीन। कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, कोई पहुंचाना चाहता है तो पहुंचाए, कोई गुस्सा निकालना चाहता है तो निकाले।
کوئی چاہتا ہے نا کہ عمر صدیق کسی لپیٹ میں آئے، وہ بھی پورا زور لگائے، زندگی کافر۔ صحابہ کرام کو جو کافر کہنے والے ہیں وہ زندگی کافر ہے، رافضی کافر ہے۔ بولو رافضی۔ اور نہ ڈرو، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی خوف نہیں پرچے کا۔ جو رافضی ہے وہ کون ہے؟ کافر۔ اور جمدے واسطے رہو، رولا یہ ہے، آپ بات نہیں نہ سمجھتے، لوگ فون کرتے ہیں، دمکاتے ہیں۔ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے اللہ کی قسم میں کبھی بھی ڈرنے والا اور خوف کھانے والا نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عمر صدیق صاحب قدم بڑھاؤ، عمر صدیق صاحب قدم بڑھاؤ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ وکیل صحابہ اہل بیت عمر صدیق صاحب، وکیل امیر معاویہ واسل حسین عمر صدیق صاحب۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے جلسے میں آگے شور مچائے گا، میں نے مسلک اہل حدیث کو اپنی رگوں کا خون دیا ہے۔ حسینی یزیدی کی تقسیم کرنے والوں پر لعنت ہے۔ ہمارے مسلک میں اس کی کوئی تقسیم نہیں، نہ اس فرقہ واریت کی کوئی اجازت ہے۔ ہم تو غیر نبیوں سے، اپنے نبی کے علاوہ ان سے نسبت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، بعد کے لوگوں میں اگر تکابر کرتے ہوئے کسی صحابی کی توہین کرو گے، اللہ کی قسم ہے میں موت تک تم سے لڑتا رہوں گا۔ عمر صدیق قدم بڑھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت معاویہ کا احترام ہے، حضرت علی کا بھی احترام ہے، حسنین کریمین کا بھی احترام ہے۔ اور یہاں منہ پھاڑ کر کیا کہتے ہیں، فلاں نے بدلہ نہیں لیا، حضرت علی نے بھی نہیں لیا۔ حضرت علی نے تو قاتلہ نے خلیفہ بنایا سی۔ جوتے مارنے ہیں میں نے تمہارے منہ پر اس طرح کی باتیں اگر کرو گے۔ یہ خلیفہ راشد ہے، جس کو قاتل خلیفہ بنائے وہ خلیفہ راشد نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جنہوں نے پیارے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے پیارے عمر کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے پیارے عثمان کو خلیفہ بنایا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اپنی جو نبوت اور رسالت ہے، حضرت علی کی جو خلافت ہے، اس خلافت کو علام من حاج نبوہ قرار دیا ہے کہ نبوت کے ماڈل پر ان کی خلافت ہے۔ اور کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے حضرت علی دے دور دے وچ تے 1 انچ بھی زمین دا فتح نہیں ہویا۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ رحیل شریف کا سب اچھائی سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ملک کو داخلی اور خارجی فتنوں میں بچایا ہے۔ حضرت علی کا بھی یہ کمال، داخلی اور خارجی فتنوں میں اللہ کے نبی کی ریاست کو بچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رولا یہ ہے، میں کہتا ہوں الزامی طور پر بھی کسی صحابی کی بے ادبی اور توہین کی اجازت نہیں، اہل بیت میں سے کسی فرد کی بھی توہین کی اجازت نہیں، بیت رضوان کے صحابہ میں سے کسی کی بھی توہین کی اجازت نہیں، عمار بن یاسر کی بھی توہین کی اجازت نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی اجازت نہیں، حسنین کریمین کی بھی توہین کی اجازت نہیں۔ اور ایک بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس شہر میں گھومتا پھرتا ہوں تو جو مرضی آپ کر جائیں اور ہو جائے۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی اہل حدیث میری گردن پر بھی پاؤں رکھ کر گزر جائے تو معاف ہے، تے جے اور کسی نے میں معافی دیتی ہے تو میں نے دسو پھر تو فلانے نو چھڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اہل حدیث جہاں پر بھی پاؤں رکھ کر گزر جانا تو معاف ہے، میرے استاد کے بیٹے ہوں تو بھی معاف ہے۔ لیکن ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے جگ ہنسائی ہو۔ آپ میرے چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح اور میرے دوستوں کی طرح ہیں،
ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اہل حدیث کے خلاف نہ زبان کھول سکتے ہیں نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ وہ شہر میں شہر بھی میرا ہو ساتھ پشتاں تو ایسے شہر دا میں اللہ دی توفیق نہ تے آخر میں انجو ہو جانا ہے قیامت کی صبح تک میری موت تک تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ بات یاد رکھ لینا. تمام صحابہ کا احترام ہے, تمام خاندان نبوت کا احترام ہے. اور حضرات زندیق کافر کون ہے؟ صحابہ کو کافر کہنے والا زندیق ہے. قرآن کا انکار کرنے والا بولو کون ہے؟ زندیق ہے. اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والا زندیق ہے. اور جو زندیق کافر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ ہے. نہ خیر سگالی, نہ حال احوال, نہ منہ میں پانی, نہ سودا لینا ہے نہ دینا ہے. تجارت بھی زندیق کافروں کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کو گالیاں دیں اور یہ کہیں کہ نعوذ باللہ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے. رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسے زندوقوں کا مقابلہ جس طرح ہمارے اسلاف و اکابرین نے کیا ہے ہم بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ختم نبوت کی چوکیداری پر رکھے اور اسی چوکیداری پر موت نصیب فرمائے.